وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عباده. نہایت مشہور و معروف حدیث ہے حضور سرور کائنات کی. اس میں سرکار دو عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے. تو ایک مسلمان کے لیے پیغمبر کا ایک ارشاد ہی کافی ہے، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، کسی شرح کی ضرورت نہیں ہے، کسی تفسیر اور تشریح کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہت سی حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ ہی ساتھ اس کی تفسیر بھی ہے، اس کی تشریح بھی کرتی ہے. حالانکہ جب ہم نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اب جتنی بھی شریعت آئی، جتنا بھی دین آیا، جتنے بھی احکام آئے، اس کے سلسلے میں یہ بتائیے کہ کیا پیغمبر نے سے کسی نے کوئی سبب پوچھا یا وجہ پوچھی؟ یہ صحابہ نے پوچھا، صاحب نے سوال کیا جو بزم رسول میں تھے. تو صحابیت کا معاملہ تو ہے کہ جو بیٹھا ہے بزم رسول میں وہ صحابی ہے. اور آپ نے 1000 آدمی بیٹھے ہیں تو 1000 آدمی صحابی ہیں. مسلمان الگ ہے، صحابی الگ ہے. صحابی کا مرتبہ بڑا ہے. جس نے رسول اللہ کی زیارت کی حالت اسلام میں، یا جس نے نماز پڑھی، تو وہ صحابی رسول ہے. سب نے سنا. کسی نے یہ پوچھا کہ 3 رکعتیں کیوں ہیں مغرب کی، 2 رکعتیں کیوں ہیں صبح کی، مہینہ بھر کے روزے کیوں ہیں، چاند ہو جائے تو 29 اور نہیں ہو تو 30. صلوات بھیجیے محمد. تو یہ بھی اسلام کا عجیب و غریب مسئلہ ہے. اب اگر کوئی بحث کرنے پہ آ جائے اور سمجھنا چاہے اور ہم سے یا آپ سے کسی سے بھی کہے کہ صاحب ایک بات نہیں سمجھ میں آتی، وہی روزہ واجب ہے اسی ڈیٹ میں اور وہی روزہ حرام ہے اسی ڈیٹ میں، اور فرمائیں آپ، اور سارے مسلمان اس پہ عمل کرتے ہیں. اس میں کوئی ڈسکشن نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اگر چاند ہو گیا تو حرام ہے، عید کے دن روزہ آپ نہیں رکھ سکتے. نہیں ہوا تو واجب ہے، اس لیے کہ 30 رمضان ہے. شاید قدرت یہ بتانا چاہتی ہے کہ واجب اور حرام پر ہمارا کنٹرول ہے، تمہارا کنٹرول نہیں. صلوات بھیجیے محمد. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے. اللہ کی مرضی کا نام اسلام ہے. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. اولی الامر منکم، اور صحابہ نے امر کی اطاعت کرو. اگر اللہ کی اطاعت پر نجات ہو جاتی تو رسول کو شامل نہ کیا جاتا، اور اگر اللہ اور رسول کی اطاعت کے اوپر اسلام مکمل ہو جاتا تو پھر کسی اور کی ضرورت نہ تھی. اس کا مطلب یہ کہ اللہ اور رسول کے علاوہ کچھ اور بھی ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. جگہ جگہ قرآن مجید اس چیز کی وضاحت کرتا چلا گیا. تو اب کسی نے نمازوں کے اوقات کے سلسلے میں یا رکعات کے سلسلے میں سوال نہیں کیا، روزے کے سلسلے میں سوال نہیں کیا، 50 چیزیں حج میں ہیں اس کے لیے سوال نہیں کیا، اس لیے کہ جو رسول اللہ پہنچاتے گئے وہ مسلمان مانتا گیا. یہی دین ہے، یہی اسلام ہے.
اور یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی اللہ کا حکم ہے، یہی اطاعت ہے۔ سورہ حشر میں ارشاد ہوا ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اب دیکھیے مسلمان کے کام کو قرآن نے کتنا آسان کر دیا ہے، کتنا سہل کر دیا، اتنا لمبا چوڑا اور اتنا بڑا پھیلا ہوا مذہب، 1,24,000 انبیاء، اور اس کے بعد پھر سلسلہ امامت، اور پھر توریت، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، تمام کی تمام چیزیں، مگر مسلمان کے کام کو قرآن نے 2 لفظوں میں سمیٹ دیا۔ یہ بلاغت قرآن ہے اور یہ اسلام کی منزل ہے کہ سہولت فراہم کی ہے قدرت نے، رحیم ہے، کریم ہے، فضل کرنے والا ہے، تو وہ زحمت میں تھوڑی مبتلا کرے گا۔ 2 لفظوں میں پورے اسلام کو رکھ دیا۔ اب کوئی پوچھے کہ اسلام کیا ہے، اب اس آیت کو آپ دیکھیے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دیں وہ لے لو، ومن نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اس لیے کہ ذمہ دار میں ہوں، بھیجا میں نے ہے، ریسپانسبل میں ہوں، پیغام میرا ہے۔ تو اگر کوئی پوچھے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کچھ نہیں ہے، فقط رسول کے یس پر یس کہنا ہے، رسول کے نو پر نو کہنا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور فرمایا پورا اسلام اسی کے اندر سمٹ کے آ گئے، بڑی سے بڑی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز۔ قرآن شریف اٹھا کے دیکھیے، پورا دین، پوری شریعت، پورا پیغام، امر بالمعروف یعنی جس کا حکم دیا جائے، نہی عن المنکر جس سے روکا جائے، اس سے ہٹ کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ماں کی اطاعت، باپ کی اطاعت، یتیم کی مدد، انسانیت کی خدمت، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، نیکی کرنا، خیر کرنا، ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، والدین سے بے ادبی نہ کرنا، زوجہ کے اوپر ظلم نہ کرنا، یعنی ہاں ہو یا نہیں ہو، حلال ہو یا حرام ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، صحیح ہو چاہے غلط ہو، دنیا ہو چاہے آخرت ہو، پورا اسلام اسی میں سمٹا ہوا ہے کہ محمد کی ہاں پر ہاں کہنا ہے، محمد کی نہیں پر نہیں کہنا ہے۔ تو وہی جو جس کی ہاں پر ہاں کہنا ہے، وہی جس کی نہیں پر نہیں کہنا ہے، اگر وہ 2 لاکھ کے مجمع میں کسی کو ہاتھوں پر بلند کر کے کہہ رہا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، تو آپ سوچ کیا رہے ہیں؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ہمیں تو تاریخ اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملتی کہ اصحاب میں سے کسی نے نماز کے سلسلے میں آ کے کسی قسم کی وضاحت چاہی ہو، روزے کے سلسلے میں کسی قسم کی وضاحت چاہی ہو، حج کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی وضاحت چاہی ہو، زکوٰۃ کے سلسلے میں کہ یہ بتائیے۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ پورا اسلام سمجھ میں آ گیا، علی کے معاملے میں سمجھ فیل ہو گئی۔ جہاں اہل بیت کا معاملہ آیا، جہاں آل محمد کا معاملہ آیا، وہیں پہ عقل فیل ہو گئی۔ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا، اور قرآن نے کہہ دیا کہ اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا تو کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ مطلب یہ کہ جس رسول نے پورا دین پہنچایا، پورا اسلام پہنچایا، پورا پیغام پہنچایا، وہی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو، اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ اس معاملے کو کلیئر بھی کر رہے ہیں، کیونکہ میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ رسول کو وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، رسول نے کوئی تشریح نہیں کی ہے، روزے کے سلسلے میں اس طرح کوئی تشریح نہیں کی ہے، جو انہوں نے پیغام پہنچا دیا اس کو ہم نے مان لیا۔
ارشاد فرماتے ہیں لِأَنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے۔ یہ رسول کہہ رہے ہیں کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، اور مسلمان ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ علی کا ذکر کرتے ہیں، رسول کا ذکر نہیں کرتے، اور رسول کہہ رہے ہیں کہ علی ہی کا ذکر تو میرا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہم ہی محمد کا ذکر کرتے ہیں، کوئی اور ذکر محمد نہیں کرتا۔ لِأَنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَةٌ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ پیغمبر اسلام نے جو یہ حدیث ارشاد فرمائی، یہ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، مسلمانوں کی تدریس کے لیے، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، اس لیے کہ ذکر علی میں پورا دین سمٹا ہوا ہے، پوری شریعت سمٹی ہوئی ہے، پورا اسلام سمٹا ہوا ہے۔ اگر انسان علی کا ذکر کرے گا تو کعبے کا ذکر بھی ہو جائے گا، قرآن کا ذکر بھی ہو جائے گا، ایمان کا ذکر بھی ہو جائے گا، تقوی کا ذکر بھی ہو جائے گا، حق کا ذکر بھی ہو جائے گا، علم کا ذکر بھی ہو جائے گا، حکمت کا ذکر بھی ہو جائے گا، شجاعت کا ذکر بھی ہو جائے گا، مروت کا ذکر بھی ہو جائے گا، یتیموں کی مدد کا بھی ذکر ہو جائے گا، بیواؤں کی اعانت کا بھی ذکر ہو جائے گا، دعا کا بھی ذکر ہو جائے گا، سجدے کا بھی ذکر ہو جائے گا، روزے کا بھی ذکر ہو جائے گا، حج کا بھی ذکر ہو جائے گا، انسانیت کا بھی ذکر ہو جائے گا۔ اگر علی کا ذکر کرو گے تو کوثر کا بھی ذکر ہو جائے گا، توبہ کا بھی ذکر ہو جائے گا، جنت کا بھی ذکر ہو جائے گا، عرش کا بھی ذکر ہو جائے گا، کرسی کا بھی ذکر ہو جائے گا، لوح کا بھی ذکر ہو جائے گا، قلم کا بھی ذکر ہو جائے گا، اس لیے کہ نقطے میں پورا قرآن سمٹا ہوا ہے۔ صلوات بر محمد وعلی۔ شان ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کل فی کتاب مبین، کل کا کل کتاب مبین میں۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ قرآن کو تو خلاق عالم نے معجزہ بنا کے اپنے حبیب حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کے اوپر نازل کیا۔ پوری کائنات سمٹی ہوئی ہے قرآن میں، آغاز بھی ہے، انجام بھی ہے، ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، حیات بھی ہے، موت بھی ہے، نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، انسان کی خلقت کا بھی ذکر ہے، انسان کے نفسیات کا بھی ذکر ہے، انسان کے عادات کا بھی ذکر ہے، انسان کے اعتبار کا بھی ذکر ہے، انسان کے مزاج کا بھی ذکر ہے، جو اس نے اعتراضات کیے ہیں ان کا بھی ذکر ہے، اور جو اللہ نے جواب دیے ہیں ان کا بھی ذکر ہے۔ تو پوری کی پوری کائنات قرآن کے اندر سمٹی ہوئی ہے، اور اللہ کے عالم فرماتا ہے کہ کل فی کتاب مبین، کل کا کل کتاب مبین کے اندر موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کی مذہبی کتاب ہے اور اس کا یہ دعویٰ ہے، ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو قرآن سب کچھ ہے قرآن کے اندر، مگر قرآن کلام نہیں کرتا ہے، قرآن بولتا نہیں ہے، قرآن صامت ہے، تو ہمیں تو کوئی ایسا بولنے والا چاہیے جو ہمارے ہر سوال کا جواب دے۔ تب اگر کوئی یہ کہے تو اس کا کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ مسلمان کیا جواب دے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم سوال کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، تو اب ہم قرآن سے کیسے پوچھیں؟ اس لیے کہ قرآن میں ہے تو سب کچھ، خدا انزل فرما رہا ہے، لیکن یہ کہ قرآن کلام تو کرتا نہیں، کتاب ہے، صامت ہے۔ تو ہم نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ قرآن صامت ہے، قرآن بولتا نہیں، لیکن آپ یہ سوچئے کہ جب قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ کل کا کل کتاب مبین میں ہے، تو بھی یہ بھی ہوگا کہ پوچھیں کس سے؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ کوئی ہونا چاہیے نا، اس لیے کہ جو قرآن کا دعویٰ ہے وہ تو سچا ہوگا نا۔ قرآن کے سلسلے میں تو کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو سوال آپ ہم سے یا آپ سے یا ان سے یا ان سے، کسی بھی مسلمان سے، کوئی بھی شخص، کسی مذہب کا بھی انسان سوال کر رہا ہے کہ ہم پوچھیں کس سے اور جائیں کہاں، تو یہ بھی اسی سے پوچھیے۔ بولتا نہیں مگر بتا دے گا۔
صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور فرمایا ٹھیک ہے ناطق نہیں ہے، کلام نہیں کرتا، بولتا نہیں، مگر بتانے کے بہت سی طریقے ہوتے ہیں، اشارہ بھی بتاتا ہے، کنایہ بھی بتاتا ہے، اگر زبان سے نہیں کہے گا تو اشارے سے تو بتا دے گا۔ اور فرمایا تو آپ ڈھونڈیے قرآن میں، آپ کو مل جائے گا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوچھیں کس سے۔ جب ڈھونڈنا شروع کیا تو سورہ یاسین نے اشارہ کیا کہ ادھر آؤ، اور ایک مرتبہ اس نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کو ہم نے امام مبین کے اندر جمع کر دیا ہے۔ کتاب چپ رہتی ہے، امام تو بولتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ پیغمبر نے بھری مسجد میں اصحاب کے سامنے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو دروازہ مسجد سے مسجد میں داخل ہو رہا ہے وہی امام مبین ہے۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا علی داخل مسجد۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کو ہم نے امام مبین کے اندر جمع کر دیا۔ تو اب آپ دیکھیے شان امامت یہ ہے، ظاہر قرآن نے کہہ دیا تو اسی کی وضاحت ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ ہر شے کو ہم نے امام مبین میں جمع کر دیا تو شان امامت یہ ہے، اور شان علم امامت یہ ہے کہ جب ایک شخص نے ہمارے اور آپ کے ساتویں امام مسیح کاظم علیہ السلام سوال کیا کہ فرزند رسول ہم امام کو پہچانے کیسے؟ امام کو کیسے پہچانے؟ اس سوال کا مطلب کیا ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ہادی کو، رہبر کو پیکر بشری میں بھیجا۔ جتنے انبیاء آئے، جتنے مرسلین آئے، جتنے ائمہ آئے، انسان کے لیے آئیڈیل کی ضرورت تھی، انسان کے لیے نمونے کی ضرورت تھی کہ اس کو دیکھتا جائے، اپنی زندگی کو سنوارتا جائے۔ لہذا جیسے قرآن کو کتاب کا پیکر دیا ویسے ہادی کو بشر کا پیکر دیا۔ نہ یہ عام کتابوں کی طریقے سے ہے، نہ وہ عام بشر کی طرح سے ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت ہونا چاہیے کہ جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ اللہ والا ہے۔ اور فرمایا لباس بشری میں بھیجا ہے۔ جناب موسیٰ لباس بشری میں آئے ہیں، جناب عیسیٰ لباس بشری میں آئے ہیں۔ جیسے سب کو دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے جناب موسیٰ کو بھی دیکھ رہے ہیں، جناب عیسیٰ کو بھی دیکھ رہے ہیں، جناب ابراہیم کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو سوال یہ سمجھ میں کیسے آئے کہ یہ اللہ کا ریپرزنٹیٹیو ہے؟ دوسروں کی سمجھ میں کیسے آئے کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے؟ دیکھ کے تھوڑی سمجھ میں آ جائے گا، یا کسی کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے۔ تو کوئی خصوصیت ہونا چاہیے، الگ سے کوئی بات ہو جہاں انسانیت سپر رکھ دے کہ بھئی ہم نہیں ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ہم انسان سپر رکھ دے کہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ کوئی نہ کوئی صفت ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی خصوصیت ہونا چاہیے انبیاء جو آئے ہیں ان میں، تاکہ آدمی فرق کر سکے کہ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ اچھا اب یہ کہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے، اگر کوئی عام آدمی اٹھ کے سامنے آپ کے کہے یا کبھی کوئی کہے یا کہتا کہ میں نبی ہوں، جھوٹے دعوے بھی ہوئے ہیں، کوئی کہے کہ میں نبی ہوں تو اس دعوے کو رد کرنے کے لیے بھی تو دلیل ہو۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ کوئی کہے کہ میں نبی ہوں، آپ اٹھ کے کہیے صاحب آپ نبی کیسے ہو گئے، آپ نبی کیسے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس کی بات کو کاٹنے کے لیے بھی تو کوئی آرگومنٹ ہونا چاہیے، اس کی بات کو کاٹنے کے لیے بھی تو کوئی دلیل ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، تو یہ بتانے کے لیے کہ نبی نہیں ہے اس کے لیے بھی تو کوئی دلیل ہو، نہیں کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں کہوں کہ میں ماسٹر ہوں فرانسیسی کا، مجھے فرینچ آتی ہے، کسی مجمع میں، کسی میٹنگ میں، مجلس میں کہیں اعلان کروں کہ میں فرانسیسی کا بھی ماسٹر ہوں، آپ مجلس اردو میں سنتے ہیں،
فرینچ بھی مجھ کو آتی ہے. کوئی اٹھ کے کہے کہ بالکل غلط آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو فرانسیسی نہیں آتی، تو ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کچھ پڑھنے کے لیے دیجئے، کچھ کتاب دیجئے تو حال کھل جائے گا کہ آتی ہے کہ نہیں آتی. تو کسی بات کو کاٹنے کے لیے بھی دلیل ہونا چاہیے. اب قرآن نے کہا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو معجزے دے کے بھیجا. بھیجا تو ہے لباس بشری میں، مگر ایسی چیزیں دے کے بھیجا ہے کہ تمہیں سپر رکھنا پڑے گی. لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جائے گا، ان کا عصا اژدہا بن جائے گا، یہ چاند کو 2 حصوں میں بانٹ دیں گے، یہ زمین پر لکڑی ماریں گے تو دریا راستہ دے دے گا. صلوات بھیجیے محمد وعلیہ. یہ ہے یہ معجزات اسی لیے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو معجزے دے کے بھیجا. تو اب کوئی موسیٰ سے کہے یہ ہم بھی ہیں معجز نما، اور کوئی زمین پر لکڑی پھینکے وہ اژدہا بن جائے، نہ کوئی کہہ سکتا ہے نہ کوئی ممکن ہے. اس لیے کہ معجزہ جو ہے وہ معجز نما کے ہاتھ پہ ہے. کوئی بھی آدمی زمین پر لکڑی پھینک دے تو وہ اژدہا نہیں بن جائے گی. تو جس طریقے سے عصائے موسیٰ کے ہاتھ پر معجزہ ہے، ویسے ہی قرآن محمد کی زبان پر معجزہ ہے. جہاں جہاں محمد کی زبان ہے وہاں وہاں شان ہے. اب آپ دیکھیے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، سورہ حدید میں ارشاد ہوتا ہے کہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات کے ساتھ بھیجا، بینات کے ساتھ بھیجا. میں آپ کے سامنے امامت کا ذکر کرنا چاہتا تھا، تو وہ یہ کہ سمجھ میں کیسے آئے. سوال جو ہے بہت اچھا ہے اس کا، جو آدمی سوال کر رہا ہے ساتویں امام سے کہ فرزند رسول آپ یہ بتائیے کہ ہم امام کو پہچانے کیسے. اس لیے کہ جس طریقے سے انبیاء لباس بشری میں آئے ہیں اسی طریقے سے ائمہ لباس بشری میں آئے ہیں. یہاں تک کہ خود سرکار دو عالم تاجدار انبیاء، تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں امام کی کچھ پہچانیں ہیں. کہ جیسے وہاں معجزات کی بات ہے، حضرت نے فرمایا امام کی کچھ پہچانیں ہیں، اور وہ ساتویں امام نے بیان فرمائی. اور فرمایا ان پر اگر آپ غور کیجئے تو وہ اتنی عقلی ہیں اور عقل کو اتنی اپیل کرتی ہیں کہ اس پر آپ کو یس کہنا پڑے گا اور ہاں کہنا پڑے گا. یعنی آپ یہ کہیں کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے، مگر وہ اتنی ڈیفیکلٹ ہیں کہ سوائے امام کے کسی کے پلے نہیں پڑتی ہیں. صلوات بھیجیے محمد وعلیہ. حضرت نے تو وہ امام کے سلسلے میں بہت سی چیزیں بیان کی، مگر میں ایک یا دو آپ کے سامنے تذکرہ کر دوں گا، 2 چیزوں کا تذکرہ کر دوں گا. آپ اس بات کو سمجھ لیجئے. ایک طرف تو آپ امام کو مانتے ہیں، امامت کے قائل ہیں، اور جو حضرت ارشاد فرما رہے ہیں وہ چیز ایسی ہے کہ یقیناً آپ کہیں گے ہاں بالکل یہ بات صحیح ہے، ایسا ہونا چاہیے. اور کیجئے، لیکن ویسا کائنات میں کوئی ایک ملے گا نہیں سوائے امام کے. ان 2 چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھیے. تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بتائیے کہ امام کو ہم پہچانے کیسے. کوئی بھی بیٹھ کے امامت کا دعویٰ کر لے، کوئی کہہ دے کہ میں نبی ہوں، کوئی کہہ دے کہ میں امام ہوں. تو دعوے کو رد کرنے کے لیے بھی تو جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ کوئی دلیل ہونا چاہیے. آپ کہہ دیں کہ نہیں صاحب آپ امام نہیں ہیں، تو یہ نہیں کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اب سنیے آپ شان امامت جو قرآن نے بیان کی، جو آیت پڑھی سورہ یاسین کی. حضرت نے ارشاد فرمایا امام وہ ہوتا ہے جو ہر سوال کا جواب دے. صلوات بھیجیے محمد وعلیہ. اب آپ
آپ اس بات پر غور کیجیے، کتنی زبردست بات ہے۔ ایک عام آدمی کی حیثیت سے کوئی غور کرے، امپارشل غیر جانبدار کی حیثیت سے غور کرے، یا ہم شیعہ ہیں تو ہم شیعہ کی حیثیت سے غور کریں۔ امام وہ ہوتا ہے جو ہر سوال کا جواب دے۔ میں آج کی دنیا جو علم میں اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں انتہائی ترقی کر چکی ہے، اس کے سلسلے میں ایک سوال کرتا ہوں، تو کیا آپ کو ریسرچ کرنا پڑے گی یا کسی یونیورسٹی میں یا کسی ملک میں جانا پڑے گا؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا میں، آج کے دن پوری دنیا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، ایشیا میں، یورپ میں، افریقہ میں، کہیں پر بھی کوئی ایک پرسن، کوئی ایک فرد، کوئی ایک شخص ایسا ہے جو ہر سوال کا جواب دے یا ہر سوال کا جواب دے سکے؟ دیکھیے، بات انکنڈیشنل ہے، غیر مشروط ہے۔ عالم سے فقہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ڈاکٹر سے مرض کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، انجینئر سے عمارت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، وکیل سے قانون کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، طباخ سے کھانے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، خیاط سے لباس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ علم تقسیم ہے، ہر جگہ کنڈیشن ہے۔ جب کوئی بیمار ہوگا تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، جب کسی پہ مقدمہ چلے گا تو وہ وکیل کے پاس جائے گا، جب کوئی عمارت کا معاملہ آئے گا تو وہ انجینئر کے پاس جائے گا، جب کھانا پکوانا ہوگا تو وہ طباخ کے پاس جائے گا، جب لباس سلوانا ہوگا تو وہ خیاط کے پاس جائے گا۔ یہاں انکنڈیشنل ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے جو ہر سوال کا جواب دے۔ ہر سوال میں زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، ستارے بھی ہیں، چاند بھی ہیں، آواز بھی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وعلیہ۔ اب آپ بتائیے، خالی زبان کو لے لیجئے، کیا ہر زبان کو کوئی جانتا ہے؟ چھوٹی سی بات ہے، ہر ماں ایکسپرٹ ہے، انگریزی کا مقرر ہے، عربی کا مقرر ہے، اردو کا مقرر ہے، فارسی کا مقرر ہے۔ مثلا ہر زبان کو کوئی جانتا ہے؟ ہر زبان میں کوئی بات کر سکتا ہے؟ ہم رشین میں بات کر سکتے ہیں، ہم جرمن میں بات کر سکتے ہیں، ہم فرینچ میں بات کر سکتے ہیں۔ بہت کچھ سیکھ لیا اپنے معاشرے میں، تو عربی آ گئی، تھوڑی بہت فارسی آ گئی، اردو آ گئی۔ اور فرمایا آپ نے، ہر سوال کا جواب دینے والا کوئی ہے دنیا میں؟ تو یہاں کا پڑھا ہوا تو ہر سوال کا جواب دے نہیں سکتا، وہیں کا پڑھا ہوا ہر سوال کا جواب دے سکتا۔ تو ایسا کوئی ایک آدمی دنیا میں نہیں ہے، کوئی ایک آدمی نہیں ہے کہ جو ہر سوال کا جواب دے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ امام کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے، امام کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، دل آپ کا کیا کہتا ہے؟ اگر امام کی بارگاہ میں کوئی شخص آئے جو آپ کا اعتقاد ہے، عقیدہ ہے، تو آپ کا دل کیا چاہے گا؟ امام جواب دیں معاذ اللہ یا نہ دیں؟ یہ پاسبل ہے؟ کیا اس بات کا امکان ہے؟ دیکھیے، امام کی شان ساری کائنات سے الگ ہے۔ ادھر آ جائیے مولانا، ادھر آ جائیے۔ تو اور اسی حساب سے ہماری اور آپ کی فکر بھی ہے، ہماری اور آپ کی ٹریننگ بھی ہے، اور ہماری اور آپ کی تھنکنگ بھی ہے۔ امامت کا جو مسئلہ ہے وہ قرآن کے حساب سے ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ساری دنیا الگ ہے، امامت الگ ہے۔ عام شخصیت ہو یا کوئی روحانی شخصیت ہو، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دنیا الگ ہے، امامت الگ ہے۔ اس کو دیکھیے، بہت بڑا عالم ہے، عالم نہیں عالم زمانہ ہے، آیت اللہ سیستانی تشریف لے آئے، بہت بڑا مجمع ہوا، انہوں نے نماز پڑھائی، عالم زمانہ ہے، نماز پڑھا کے وہ مصلی پر بیٹھے تھے، اور ہزاروں شیعوں کا مجمع تھا جنہوں نے نماز پڑھی تھی۔ اتنے میں
7th 8th کلاس کا ایک چھوٹا سا بچہ کوئی تھا محلے میں، وہ اپنی ہندی کی کتاب لیے ہوئے آ گیا جناب کے مصلی کے پاس، جناب کے مصلی کے پاس آ گیا اور اس نے کتاب کو کھولا، اس نے کہا حضور ہم کو یہ بتا دیجئے، تو جتنے تھے سب اس کی جان کو ہر عربی کس کا بچہ ہے، کیا بے ادبی ہے، یہ کون ہے، یہ ہٹاؤ اس کو یہاں سے، سب لوگ بگڑنے لگیں گے کہ نہیں بگڑنے لگیں گے جو مصلی کے ارد گرد ہیں اور وہ ہندی کی نہیں، ہم نے تو سنا تھا کہ سب سے بڑے عالم آ رہے ہیں، یہ ہماری سبق سمجھ میں نہیں آیا تو ہم نے سوچا ہم جناب سے پوچھ لیں، تو لوگوں نے کہا جناب کیا جانے ہندی۔ دیکھیے عالم زمانہ ہے، عقیدت مند کہہ رہے ہیں جناب کیا جانے ہندی، تو یہی فرق ہے، جناب ہندی نہ جاننے کے باوجود جناب رہ جائیں گے، امام نہیں کہنے کے بعد امام نہیں رہ جائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ حضرت نے ارشاد فرمایا امام وہ ہوتا ہے جو ہر سوال کا جواب دے، تو یہ وہ گھرانہ ہے ائمہ اثنا عشر کی تاریخ ہے کہ جب بھی کسی نے کچھ پوچھا، جب بھی کسی نے کوئی سوال کیا، جب بھی کسی نے کوئی بات کی، اس کے مسئلے کو حل کیا اور جواب دیا۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کو ہم نے امام مبین کے اندر جمع کر دیا۔ جس کے لیے کہا تھا اس نے منبر سے دعوت دی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو سوال کرنا ہے سوال کر لو۔ ذکر سمٹ کے آ گیا، رسول اللہ کا ذکر بھی سمٹ کے آ گیا، اللہ کا ذکر بھی سمٹ کے آ گیا، عبادت بھی ہو گئی، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ کیا کہنا، جیسے قرآن ہے ویسے علی ہیں، قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کے چہرے پر نظر کرنا بھی عبادت ہے۔ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی کا ذکر ہوگا تو قرآن کا ذکر ہو جائے گا، قرآن پڑھو گے تو علی کا ذکر ہو جائے گا، قرآن پڑھو گے تو علی کی نماز کا ذکر ہو جائے گا، علی کے روزے کا ذکر ہو جائے گا، علی کے سجدے کا ذکر ہو جائے گا، علی کے جہاد کا ذکر ہو جائے گا، علی کے انفاق کا ذکر ہو جائے گا۔ قرآن پڑھو گے تو علی کے جاگنے کا بھی ذکر ہو جائے گا، علی کے سونے کا بھی ذکر ہو جائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد۔ اس لیے کہ پوری حیات طیبہ کو قرآن اپنے دامن میں لیے ہوئے، اور فرمایا ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز آپ جانتے ہیں کہ قرآن شریف کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں صنعت ایجاز ہے، یعنی قرآن نے اختصار سے کام لیا ہے، تفصیل سے کام نہیں لیا ہے، اختصار سے کام لیا ہے۔ مختصر طور پر قرآن ذکر کرتا ہے، اقیم الصلاۃ، سب کچھ کہہ دیا اقیم الصلاۃ میں، آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح سے جس طریقے سے تم سے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم صاحب تقویٰ بن جاؤ۔ تو بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جہاں قرآن اختصار سے کام لیتا ہے۔ آپ غور کیجئے گا اس بات پر، ظاہر ہے کہ یہ تو
قرآن کی بہار کا زمانہ ہے، تلاوت قرآن کا زمانہ ہے، اور پھر عالم یہ ہے کہ ایک آیت کی اگر انسان تلاوت کرتا ہے تو اس کے نامہ عمل میں ختم قرآن کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور فرمایا لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ قرآن کی تعلیم کے سلسلے میں کئی پرسنٹ ایسے ہیں جن کو التفات ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اور فرمایا نماز ہو یا روزہ ہو یا قرآن ہو یا کچھ بھی ہو، یہ عشرۂ رحمت ہے اور یہ عشرۂ مغفرت ہے، اور اس میں اللہ جہنم سے انسان کو آزاد کرتا ہے۔ یہ تمام باتیں لکھی جا رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں، اعلان ہو رہا ہے، اگر ہم مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تو کیسے اللہ کے ماننے والے ہیں اور کیسا اسلام پر اعتبار ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ باپ بیٹے سے نماز کے لیے نہیں کہتا، بھائی بھائی سے نماز کے لیے نہیں کہتا، عزیز عزیز سے نماز کے لیے نہیں کہتا، دوست دوست سے نماز کے لیے نہیں کہتا۔ تو جب معاشرے کا یہ عالم ہو جائے گا تو رحمت رہے گا یا زحمت بن جائے گا؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ ماحول کی بات ہے، یہ زمانے کی بات ہے، جبکہ نماز کے اتنے برکات ہیں اور اتنے فضائل ہیں اور اتنی تاکید ہے کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ تمام عبادتیں ہیں وہ اپنے مقام کے اوپر ہیں، مگر نماز جو ہے ردت رد ما سوا وان قبلت قبل ما سوا۔ اگر کسی کی نماز رد تو اس کے تمام اعمال رد، اگر کسی کی نماز قبول تو اس کے تمام اعمال قبول۔ یہ بچے سے اور اولاد سے کیسی محبت ہے کہ ایک ایک بات سمجھائی جا رہی ہے اور نماز کا ذکر نہیں کیا جاتا، نماز کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ تو خدا مجھے معاف کرے، جو باپ خود نہیں پڑھتا وہ کس منہ سے بیٹے سے کہے گا؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ آدمی اللہ اکبر کہے یا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے یا کچھ بھی کہے، اللہ سے واسطہ کیا ہے، اللہ سے تعلق کیا ہے؟ قرآن مجید میں کتنی امید دلانے والی آیتیں ہیں، مگر ہم کو احساس نہیں ہے۔ دولت مندوں پر بھروسہ ہے، بندوں پر بھروسہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر بھروسہ کرو، مجھ پر اعتبار کرو۔ سورہ طلاق میں ارشاد ہو رہا ہے 65ویں سورہ میں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہاں بھروسہ تو ہے نہیں اور بگڑ رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ہمارا یہ کام نہیں ہوا، ہمارا وہ کام نہیں ہوا۔ کسی نے کہا دعا کیجیے، جی کیا دعا کریں، 6 مہینے ہو گئے دعا کرتے ہوئے۔ تو آپ بگڑ کس پر رہے ہیں؟ کیا دھرا کے آئے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں 6 مہینے ہو گئے دعا کرتے ہوئے؟ دھڑا دھڑ گناہ بھی کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں 6 مہینے ہو گئے دعا کرتے ہوئے۔ اور فرمایا آپ بگڑ کس پر رہے ہیں؟ آیت کنڈیشنل ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بھروسہ ہے نہیں اور بگڑ رہے ہیں۔ ارے بھروسہ تو کر کے دیکھو، اللہ پر اعتماد کر کے دیکھو، تو اگر معجزہ سمجھ میں نہیں آتا تو بھروسہ تو سمجھ میں آئے گا۔ معجزہ سمجھ میں نہیں آتا، بھروسہ تو سمجھ میں آئے گا کہ اتنا بھروسہ ہے کہ جب اشارہ کریں گے تو چاند بھی 2 ہو جائے گا، سورج بھی پلٹ جائے گا، ستارہ بھی دروازے پہ اتر آئے گا، زلزلہ بھی رک جائے گا۔ امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں اپنے خطبہ میں نہج البلاغہ، کس کس طریقے سے اللہ کو پہچنوایا جا رہا ہے۔ وَمَن تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ۔ آپ دیکھیے لفظوں کو قرآن سے ملا دیا، کیا شان ہے مولا کی۔ وَمَن تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ، سبحان اللہ، کیا قوت ہے اس کفاہ کی۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے۔
میں کہوں گا مولا ہماری جانیں قربان ہو جائیں، یہ آپ ہی کو زیب دیتا ہے، ہر منہ سے ہر بات اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ ومن سالہ عطا، جو اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ ومن اقرضہ قضاہ، یہ تو دیکھیے جو اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ اس کو ادا کرتا ہے۔ اللہ کا قرض سمجھے آپ، یعنی جو پیسہ آدمی نیکیوں میں اور امور خیر میں خرچ کرتا ہے، اللہ قرض ہم لے رہے ہیں، اوڑھے وہ لے رہا ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ اور فرمایا آپ نے کسی غریب کی اعانت کی، آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، آپ نے کسی مستحق کی اعانت کی، اللہ کہتا ہے تم نے ہمیں قرض دیا، تو تمہارے حساب میں تو گڑبڑ ہو سکتی ہے، ہمارے حساب میں گڑبڑ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ ومن شکرہ جزا، اور جو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اللہ اس کو جزا دیتا ہے، اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ تو نماز کی طرف کتنا التفات ہے، روزے کی طرف کتنا التفات ہے، تلاوت قرآن کی طرف کتنا التفات ہے، کتنے چکر لگاتا ہے انسان اچھے اسکول میں بچے کو داخل کرانے کے لیے، ہزارہ روپیہ اٹھا کرتا ہے، فارم لائے، سب کچھ ہوا، اس کے بعد بھی ایڈمیشن نہیں ہوا، سینکڑوں ہزاروں روپے پر پانی پھر جاتا ہے، مگر 2 رکعت نماز نہیں پڑھی جاتی، اللہ کا سجدہ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ انسان اپنے آپ کو فریب دیتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، اور آپ دیکھیے اس میں کتنے پہلو ہیں، کتنی چیزیں ہیں، پڑھا جائے تو بھی تو بہت ہی زیادہ وقت ہو جائے گا۔ اس صرف ایک نماز نہ پڑھنے کا سوال نہیں ہے، وہ تو ایک جز ہے، پڑھنا نہ پڑھنا، ہزاروں پہلو ہیں۔ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا، چھٹے امام علیہ السلام کہ جو استخفاف صلاۃ کرے گا، جو نماز کو سبک جانے گا، جو نماز کو کم جانے گا، جو نماز کو ہلکا جانے گا، آل محمد کی شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ معصوم فرماتے ہیں ہماری شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جو اللہ کے حکم کی تخفیف کر رہا ہے۔ نماز کو سبک سمجھنا، نماز کو کم سمجھنا، نماز کو امپورٹنس نہ دینا، نماز کو اہمیت نہ دینا، 1000 مجلسوں میں نماز پر سننا اور پھر نہ پڑھنا۔ اور فرمایا جو نماز کی اہانت کرے گا اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کے سلسلے میں کتنا عدم التفات ہے، حالانکہ مرنے کے بعد پہنچتا ہے تو یہی پہنچتا ہے، یہاں کی کتابیں نہیں پہنچتی ہیں، وہیں کی کتاب پہنچتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو کہا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، جو علی ہیں وہی قرآن ہے، جو قرآن ہے وہی علی ہیں، جو قرآن کے اوصاف ہیں، جو قرآن کے صفات ہیں وہی علی کے صفات ہیں۔ برابر کا ساتھ اچھا بھی لگتا ہے، بے جوڑ ساتھ اچھا نہیں لگتا۔ نمازی اور نمازی کا ساتھ، سچے اور سچے کا ساتھ، عبادت گزار اور عبادت گزار کا ساتھ، عالم و عالم کا ساتھ اچھا لگتا ہے، عالم و جاہل کا ساتھ اچھا نہیں لگتا، بے نمازی اور نمازی کا ساتھ اچھا نہیں لگتا، امین و خائن کا ساتھ اچھا نہیں لگتا، جھوٹے اور سچے کا ساتھ اچھا نہیں لگتا۔ اسی لیے کہا کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ کے تو لاکھوں ساتھی ہیں مگر قرآن کا ایک ہی ساتھی ہے جسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ نعرہ حیدری! نعرہ
عہد پیغمبر میں کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم قرآن کے ساتھ نہیں ہیں اور قرآن ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس طرح کی بات کسی نے نہیں کی۔ اب آپ دیکھیے، ذکر بھی عبادت، چہرے پر نظر کرنا بھی عبادت، تو قرآن کی تلاوت بھی عبادت۔ اچھا نظر کیجئے قرآن میں، قرآن کے اوپر تو آپ کو کیا ملے گا؟ ورق الٹتے چلے جائیے، قرآن کو دیکھتے چلے جائیے، تو قرآن میں کہیں آدم کا ذکر ہے، کہیں نوح کا ذکر ہے، کہیں ابراہیم کا ذکر ہے، کہیں موسیٰ کا ذکر ہے، کہیں عیسیٰ کا ذکر ہے، کہیں زکریا کا ذکر ہے، کہیں یعقوب کا ذکر ہے، کہیں یوسف کا ذکر ہے۔ یہ سب کے سب آپ کو قرآن میں ملیں گے۔ وہی علی کے لیے کہا، جو آدم کو ان کے علم میں، جو نوح کو ان کے عزم میں، جو ابراہیم کو ان کی خلت میں، جو موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، جو عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہتا ہو، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ علیہ السلام۔ جو چاہتا ہو اس طریقے سے انبیاء کو دیکھنے کے لیے، وہ علی کے چہرے پر نظر کرے۔ یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جس کے ذکر کا پیغمبر اسلام حکم دے رہے ہیں۔ مگر عالم اسلام کا طریقہ ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا نے ایسا یاد علی و ذکر علی کو فراموش کر دیا، ایسا بھلا دیا۔ ہزار تذکرے ہوتے ہیں بھائی صاحب، آپ دیکھیے ڈیلی پیپرز کے اندر اردو کے ہزاروں تذکرے ہوتے ہیں۔ نماز کا تذکرہ ہے، روزے کا تذکرہ ہے، قرآن کا تذکرہ ہے۔ آپ بتائیے کہیں پر اہل بیت کا تذکرہ بھی دیکھا؟ علی ابن ابی طالب کے سلسلے میں بھی کبھی کوئی مضمون دیکھا؟ اس دروازے کا بھی کبھی کوئی ذکر دیکھا جہاں آ کے رسول اللہ سلام کرتے تھے؟ اس گھرانے کا بھی کوئی ذکر دیکھا کہ جہاں قرآن نازل ہوا؟ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک نظام ایسا ہے جس کی بنیاد ہی رکھی گئی ہے عداوت اہل بیت پر، جس کی بنیاد ہی رکھی گئی ہے مخالفت علی ابن ابی طالب پر۔ اور اگر آپ تاریخ کا اور تفسیر کا اور حدیث کا تجزیہ کریں گے، انالیسس کریں گے، سروے کریں گے، آپ ایک نظر ڈالیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے، اور آپ کو کہنا پڑے گا اور آپ کہیں گے کہ ہاں یہی بات ہے، معتبر وہی ہے، موثق وہی ہے، بڑا وہی ہے، قابل اعتبار وہی ہے جو جتنا اہل بیت کا مخالف ہے، جو جتنا آل محمد سے دور ہے، جو جتنا ذکر علی سے گھبرا رہا ہے، وہی بھروسے کے قابل ہے، وہی اعتماد کے قابل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایک مذہب ایسا ہے جس کی بنیاد ہی آل محمد کی دشمنی ہے، آل محمد کی عداوت ہے۔ پوری زندگی پیغمبر اسلام جس مسئلے کو سمجھاتے رہے، مکے کی زندگی ہو یا مدینے کی زندگی ہو، تمام کے تمام احادیث اور تمام کی تمام چیزیں، نماز کے لیے بھی کہا، روزے کے لیے بھی کہا، پڑوسی کے لیے بھی کہا، خلق و مروت کے لیے بھی کہا، مگر سب سے زیادہ کہا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس معاملے کو کوئی یاد نہیں کرتا، اس معاملے کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، بلکہ انتہا یہ ہے، اور اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ یعنی رائٹنگ میں لکھا جا رہا ہے، سلسلے روات جن سے روایتیں لی جا رہی ہیں، اس میں کوئی راوی اگر آ جاتا ہے تو وہ نیک ہے، عبادت گزار ہے، سچا ہے، اچھا ہے۔ یعنی روایت 4 آدمیوں سے روایت آئی، یا 5 سے آئی، یا 6 سے آئی، یا 8 سے آئی، یا 10 سے آئی، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں، اور یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے آخری صحابی تک بات پہنچی، اور وہ ہے جس نے رسول اللہ سے سنا۔ تو یہ ہے سلسلہ روات جو کہا جاتا ہے کہ راوی بیان کر رہے ہیں۔
تو اس میں اگر کسی پر شیعت کا گمان ہو گیا تو اسے ساقط کر دیا جاتا ہے کہ ہم ان سے روایت نہیں لیں گے، اس لیے کہ ان کے لیے شیعت کا شبہ ہے۔ تو جس سے شیعت کا شبہ ہے اس سے آپ روایت نہیں لے رہے ہیں، جو شیعوں کا سردار ہے اس سے جنت کیسے لے لیجئے گا؟ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ رسول اللہ تو فرما رہے ہیں کہ حب علی جواز للجنہ، علی کی محبت جنت کا پروانہ ہے، اور فرما رہے ہیں وہی لفظ شیعہ بھی ہے کہ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، علی تم اور تمہارے شیعہ جو ہیں وہی کامیاب ہیں۔ یہ عالم ہے کہ اگر وہ 70 اچھائیاں بیان کر کے کہتا ہے کہ ہم نے روایت اس لیے نہیں لی کہ ان پر گمان ہو رہا ہے کہ شیعہ ہیں، یہ تو عالم ہے۔ اب یہ جو زمانہ ہمارے لیے غم و ہم و ماتم کا آیا ہے، عالم اسلام کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا ایک دوسرے کی تعزیت ادا کرتی ہے، رسم تعزیت آج بھی ہے، ہر فرقے میں ہے، ہر مذہب میں ہے، ہر فرقے میں ہر مذہب میں سانحے ہوتے ہیں، علماء کے انتقال ہوتے ہیں، ان کے اعزاء کے انتقال ہوتے ہیں، تو برابر تعزیتیں چھپا کرتی ہیں، اور فرمایا آپ نے ہر ایک کی تعزیت دی جا سکتی ہے، مگر جس کا بھرا گھر ایک دوپہر میں لوٹ گیا، اس کے غم میں اگر کوئی آنسو بہاتا ہے تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ ہاں آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، بس عزیزو ماہ مبارک رمضان میں یہی وہ راتیں ہیں جن میں ہم مولا کائنات کا ماتم کرتے ہیں۔ ہائے شب ضربت آ گئی، یہ مجلس بھی شب ضربت کے عنوان سے ہوتی ہے۔ عزیزم دانش سلمہ بڑا اہتمام کرتے ہیں، خدا انہیں جزائے خیر عطا کرے۔ یہ علی ابن ابی طالب کی صف ماتم بچھی ہے، انجمن پنجتنی کے عزا خانے میں مولا کائنات کا ماتم ہو رہا ہے۔ عزاداروں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سالانہ مجلس تھی اس لیے میں نے کافی دیر تک پڑھی۔ ارے ہمارے رورانے کے لیے یہی بہت ہے کہ شب ضربت آ گئی، ہائے یہ کس قیامت کی رات ہے۔ علی کبھی صحن خانہ میں آتے ہیں، آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہیں، کبھی عبادت کی منزل پر جاتے ہیں۔ یہ رات اس طرح سے گزر رہی ہے، آپ بھی جاگ کے رات گزارتے ہیں، آپ بھی بیدار رہتے ہیں، ہر طرف ایک غم کی فضا طاری ہو جاتی ہے، بچے سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں، ہماری ماں بہنوں نے سوگ کو بڑھا دیا، بالوں کو بکھرا دیا، گھروں میں تابوت لا کے رکھ دیے گئے، اب پچھلے سے ماتم شروع ہو جائے گا، یا علی مولا حیدر مولا، یا علی مولا حیدر مولا۔ ہاں یہی ولایت ہے۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں ولایت علی کیا ہے، محبت علی کیا ہے؟ محبت علی کو زبان سے نہ پوچھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، شیعوں کے محلوں میں جا کے دیکھیے، شیعوں کے گھروں میں جا کے دیکھیے، سمجھ میں آ جائے گا ولایت کیا ہے۔ ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ہر ایک رو رہا ہے، اللہ زینب کی زندگی کے لیے قیامت کی رات، ام کلثوم کی زندگی کے لیے قیامت کی رات۔ جب رات تمام ہونے لگی، نماز صبح کا وقت قریب آنے لگا، جناب امیر تجدید وضو کے بعد صحن خانہ میں آئے، تاریخ کہتی ہے علی کو مرغابیوں نے گھیر لیا، اپنی اپنی آوازوں کو بلند کیا۔ ایک مرتبہ حضرت نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، یہ وہ آوازیں ہیں جن کے بعد اس گھر سے گریہ و ماتم کی آوازیں بلند ہوں گی۔ اتنا سننا تھا کہ بیٹی تڑپ کے قریب آئی، ارے بابا یہ تو آپ اپنی دنیا سے جانے کی خبر دے رہے ہیں،
علی نے کہا نہیں بیٹی، ایک کلمہ حق تھا جو میری زبان کے اوپر جاری ہوا۔ بیت الشرف کے دروازے پر آئے، کہتے ہیں کہ زنجیر در کمر کے پٹکے میں آ گئی۔ علی نے زنجیر کو ہٹایا، ایک مرتبہ کہا علی اور آمادہ ہو جا، لقائے رب کے لیے اپنی کمر کو کس لے۔ یہ کہتے ہوئے باب کندہ سے مسجد کوفہ میں داخل ہوئے، عبادتوں میں مصروف ہو گئے، نمازوں میں مشغول ہو گئے۔ جب صبح کی اذان کا وقت آیا تو علی گلدستہ اذان پر گئے، اذان دینا شروع کی، آواز بلند ہوئی اللہ اکبر۔ میں کہوں گا کوفے والوں ذرا غور سے سننا، یہ میرا مولا آخری مرتبہ اذان دے رہا ہے، اب اس کے بعد علی اذان نہیں دیں گے۔ اذان کو مکمل کیا، نماز کی منزل پر آئے، رکعت اول کا پہلا سجدہ تھا جس سے سر اٹھا رہے تھے۔ خدا لعنت کرے ابن ملجم مرادی ملعون پر، اس شقی نے تلوار سے وار کر دیا، سر مبارک شکافتہ ہو گیا۔ جبرائیل نے زمین و آسمان کے درمیان آواز بلند کی، لَتَحَدَّمَتْ وَاللَّهِ أَرْكَانُ الْهُدَى، قسم خدا کی ارکان ہدایت منہدم ہو گئے۔ قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے۔ چاہنے والے سروں کو پیٹتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے، واہ امامہ واہ علیہ واہ مظلومہ کہتے ہوئے مسجد کوفہ میں آئے۔ چاہنے والوں نے علی کو گھیر لیا، حسنین نے اماموں کو سر سے اتار کے پھینک دیا۔ میں کہوں گا ہاں یہ مسجد کوفہ ہے، علی زخمی ضرور ہیں مگر تنہا نہیں ہیں، بیٹے موجود ہیں، دوست موجود ہیں، چاہنے والے موجود ہیں۔ ہائے غریب کربلا، علی اکبر سینے پر برچھی کھا چکے، عباس کے شان قلم ہو گئے، فاطمہ کا لال کربلا کے میدان۔